يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، داتا، دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحجرات کی یہ آیات بینات، ان آیات میں اللہ رب رحمان نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا اور بتایا کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے آدمی کو شعور ہی نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں پڑتا، اور بندے کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بتایا کہ ایمان ادب اور آداب اور احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب رحمان نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و آداب بجا لانے کا طریقہ بھی بیان فرما دیا۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی جناب میں کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کیا شان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرما دی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام درہم اور دینار کی وراثت اور ترکہ چھوڑ کر کے نہیں گئے، بلکہ ان کا ترکہ، ان کا ورثہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہوا کرتی ہے، اور پیغمبروں کے وارث علماء کرام ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، اللہ رب رحمان نے کچھ باتیں یہاں پر بیان فرمائیں۔ اللہ کریم، اللہ رحیم ہمیں کما حقہ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، بیان کرنے، سننے، سنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان، مومن کہلوانے والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، کلمہ پڑھنے والو، اسلام قبول کر لینے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو تمہارے بعض کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی۔ اب اللہ رب الرحمن نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، کوئی بھی دین کا یا دنیا کا کام ہے، سب سے پہلے دیکھو کہ اللہ رب الرحمن کا کیا حکم ہے اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اپنی زندگی کا ہر ڈھنگ، زندگی کی ہر چال، ہر قدم وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق بنا لو، اللہ سے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، جیسا کہ اللہ رب الرحمن نے ایک اور مقام پر حکم دیا۔ اب اللہ کے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیوں نہیں بڑھنا؟ اس لیے کہ وہ ہمارے راہبر ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں اور ہمارے قائد ہیں، اس لیے کہ اللہ کی جناب سے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتا ہے، جب بھی وہ پیغمبر بولتا ہے، وہ فقط اللہ ہی کی وحی سے، اللہ ہی کی نازل کردہ شریعت سے بات کرتا ہے، بولتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام سے آپ کے طریقے، آپ کی سنت سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب آپ کی سنت سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے دین اور دنیا کے ہر تعلق اور ہر لحاظ سے اپنا بہترین اسوہ ہمارے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جناب نبی کریم اللہ کے رسول میں ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو جب بہترین نمونہ موجود ہے، اور یہ نمونہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے یا پڑھنے کی حد تک نہیں، بلکہ پیارے نبی علیہ السلام نے بذات خود پریکٹیکلی ہر ایک کام کر کے دکھایا، بتا کے دکھایا، دیکھ کر دکھایا۔ تو اب جو بھی کرنا ہے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اگر ہم نماز کی بات کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھ کر کے بتائی ہے۔ فجر کی 2 سنت ہے تو 2 فرض ہیں، ظہر کی 4 سنت ہے، 4 فرض ہیں تو 2 سنت ہے، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں اور 2 سنت ہے، عشاء کے 4 فرض ہیں اور 2 سنت اور وتر ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے دیگر ارکان اسلام کے اندر نماز کے بعد روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، طواف بیت اللہ ہو، بچے کا عقیقہ ہو، مرنا ہو، جینا ہو، پیارے نبی علیہ السلام نے قولاً بھی، فعلاً بھی، تقریراً بھی آپ نے سب کچھ ہمارے لیے واضح کر دیا۔ تو جب اتنے رہنما اور اتنے عظیم الشان لیڈر اور قائد، جس نے زندگی کا ہر شعبہ زبانی یا کر کے یا سامنے دیکھ کر بتا دیا، تو اب ایمان والوں سے تقاضا یہ ہے اور ایمان والوں سے مطالبہ یہ بنتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھنے والو، مسلمان بننے والو، اللہ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے زبانی بھی اور باقاعدہ طور پر کر کے بھی ہمیں بتایا کہ بچہ پیدا ہو تو بچے کے عقیقے میں چھوٹے جانور ذبح کرنے ہیں۔ اب اگر لڑکا ہے تو 2 بکریاں یا 2 بکرے ایک جیسے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکری یا 1 نر، چاہے مادہ ہو یا چاہے وہ نر ہو، اگر 2 ہیں تو دونوں ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر بکری کی بجائے وہ زیبرا ذبح کر دیتا ہے، حمار الوحشی، اگر کوئی بکری کی بجائے اونٹ ذبح کر دیتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے خلاف کیا۔ اللہ نے اپنے رسول کو اسوہ حسنہ بنا دیا اور اس کی سنت مطابق رہنے کا حکم دیا۔ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ پھیرنا ہے کہ بندہ پیٹھ پھیر کے پیچھے کو چل پڑے، اور نہ اتنا تیز دوڑنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اللہ اکبر! کہ اگر میں نے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی اور ان کے خلاف کوئی اور راستہ چن لیا تو اللہ مارے گا، اللہ سزا دے گا، اور وہ ثواب کی بجائے عذاب بن جائے گا، جس ثواب میں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا تو جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے وہاں دعا نہیں کروائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو دفن کیا
ہاں جی تو دفن کے وقت قبر پر قرآن نہیں پڑھا، بلکہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ تو قرآن پڑھنے کی جگہ قبرستان نہیں بلکہ وہ جگہ ہے جہاں زندہ لوگوں کی رہائش ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے مردے کو دفن کر کے قرآن نہیں پڑھا، بلکہ پیارے نبی علیہ السلام نے مردہ دفن کیا تو دعا کا حکم دیا، استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے اب استغفار کرو، دعا کرو کہ اس موقع پر اللہ کی جناب سے فرشتے اس مردے کو سوال و جواب کریں گے، مردے کو بٹھایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا من ربو کا ما دینو کا، مردے سے سوال ہوں گے۔ تو مردہ دفن کر کے ہاں جی مردے کے لیے دعائے خیر کرو۔ تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ، اب دعا نہیں کرتا، قبر پر قرآن پڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے، اور جواب یہ دیتا ہے قرآن پڑھنا کوئی گناہ ہے؟ اب چاہے قرآن قبروں پر بیٹھ کر پڑھیں یا قرآن مسجد میں پڑھیں، قرآن گھر پر پڑھیں، قرآن کریم زندہ پر پڑھیں یا قرآن کریم مردوں پر پڑھیں یا قبروں پر پڑھیں، تو اعتراض یہ کہ کیا قرآن پڑھنا بھی گناہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھا۔ یاد رکھیے کہ ثواب کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے بتا دیا، اور گناہ کا ہر بڑے سے بڑا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا۔ اب ثواب وہ ثواب ہوگا جو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا، اور جو آپ نے نہ کیا ہاں جی وہ چاہے بظاہراً جتنا خوبصورت نظر کیوں نہ آتا ہو، جب پیارے نبی نے وہ کام نہیں کیا تو اس کام کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ ثواب کے ایسے کام اختیار کر لینا کہ بندہ اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ گیا اور خود ثواب کماتے کماتے آگے کو نکل گیا، یہ ثواب نہیں ہوگا، یہ وبال ہوگا اور عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام طبری نے علی بن ابی طلحہ کی اعتبار والی معتبر سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالی عنہما سے سورۃ الحجرات کی اس آیت کی تفسیر نقل فرمائی۔ ابن عباس کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ یقول لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتریر کزن بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، صحابہ کرام میں بہت بڑا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، جن کی قبر مبارک طائف میں ہے، جو آخری عمر میں نابینا ہوئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، ایسی کوئی بات مت کہو جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو،
اللہ کے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے خلاف ہو تو لا تقولو کے ساتھ آپ شامل کر لیں لا تفعلوا، ایسی بات کہو بھی نہیں اور ایسا کرو بھی نہیں کہ جو کہنا یا کرنا وہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہو اور نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ نہ ایسا کہنا ہے نہ ایسا کرنا ہے جو کتاب اللہ کے خلاف ہو اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہو، بدعت چاہے جتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، بدعت چاہے کتنا ہی حسن و جمال سے بھرپور نہ ہو، پھر بھی بدعت جو ہے وہ بدعت ہی ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہی قول ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے تو فرمایا کہ ضرور بھی ضرور ناکام ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی اور کامرانیاں یہ ہے کہ ہم دین اور دنیا کے ہر معاملے میں اپنا مقتدا اور پیشوا اللہ کے حبیب کو، اللہ کے قرآن کو بنا لیں، ہم پیچھے پیچھے ہوں اور اللہ کا قرآن اور اللہ کا حبیب بطور قائد ہمارے آگے آگے ہو۔ کبھی بھی اگر کسی بھی کام میں شیطان یہ مغالطہ ڈال دے کہ یہ ثواب کا کام ہے، کوئی حرج نہیں، یہ کر ڈالو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا ثواب اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ اب ثواب وہی ہوگا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، بتا دیا۔ اقول قولی ھذا استغفر